الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سورہ آل عمران کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدنی سورت ہے اور سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس میں 3-4 تقریریں ہیں۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقریر فرمائی ہے وہ جنگ بدر کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی، اور بعد میں وفد نجران کے آمد کے موقع پر پھر تیسری تقریر جنگ احد کی ہے، پھر چوتھی بھی جنگ بدر کے قریب کے زمانے کی ہے۔ فرمایا گیا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے اس کتاب کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے جو تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے کی کتابوں کی، اور اس سے قبل ہم تورات نازل کر چکے ہیں جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس میں 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک ہے محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور جو دوسرے ہیں متشابہات، لیکن جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ اس میں سے کوئی ٹیڑھ نکالے، اور جو لوگ علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم دونوں پر ایمان لائے ہیں۔ الذین راسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا ہے تو پھر ہمیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کیجو، پروردگار ہم پر رحم فرما۔ پروردگار ایک دن تو سب کو جمع کرنے والا ہے، اس دن تو ہمیں رسوا نہ کر۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی زمین میں چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ان کے لیے عذاب علیم ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے ان کو دنیا میں اور مال و اولاد دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمانا چاہتے ہیں اور پھر انہیں بھرپور سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا گیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ لوگوں کے لیے دنیا میں چند چیزیں مرغوبات نفس بنا دی گئی ہیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، زمینات، کاشت کی زمینیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مرغوب بنا دیا ہے۔ لیکن کہا گیا کہ میں بتاؤں ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی طرف سے مغفرت اور آخرت کا اجر عظیم سب سے بڑا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جنت میں داخل فرما۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، سچائی پر قائم ہیں، اور رات کے وقت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوائے کوئی الہ نہیں، اور ملائکہ اور جو لوگ صاحب علم ہے وہ اس پر گواہ ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا وہ اس لیے کیا، علم آنے کے بعد کیا تاکہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کرنا چاہتے تھے۔ پھر فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری پیروی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اور لے آئے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دن۔ یہ اسی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کے اندر خیانت کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا توحید کی تعلیم اس طرح دی گئی قل اللہم مالک الملک، کہیے کہ اے ملکوں کے مالک تو
تو جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام بھلائی اور خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ دن میں سے رات کو نکالتا ہے اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے، اور تو ہی مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں سے وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو وفد نجران کے موقع پر نازل ہوا۔ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا نوح علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، اور عمران اور ان کی اولاد کو، اور تمام لوگوں پر انہیں فضیلت دی۔ ذکر کرو اس وقت کا جب عمران کی بیوی نے یہ کہا کہ پروردگار میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں وہ تجھے نظر کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب اسے لڑکی ہوئی تو اس نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی ہے اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پروردگار میں اسے تیری نظر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے رب نے اسے خوشی کے ساتھ قبول کر لیا اور اسے تمام عالموں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آخرکار اس کے رب نے اسے قبول کر لیا اور ایک اچھی لڑکی بنا کر اسے اٹھایا۔ پھر زکریا کو اس کا سرپرست بنایا، اور جب بھی حضرت زکریا بی بی مریم کے پاس جاتے تو وہاں کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پاتے۔ پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتی کہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا کر جو میرا وارث بنے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو نبیوں میں سے ہوگا اور جو ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بنے گا۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم 3 روز تک بات نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد حضرت زکریا محراب میں سے نکلتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں صبح شام اللہ کی بندگی کرو اور اس کی تسبیح کرو۔ پھر فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ موجود نہیں تھے جب لوگ قلم پھینک رہے تھے اور مریم کی کوئی سرپرستی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ذکر کرو اس وقت کا جبکہ فرشتوں نے حضرت مریم کو پکار کر کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے اور تجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے، تو اللہ کی اطاعت گزار بندی بن جا اور تو سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کہ تمہیں ہم بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس تو فرمایا گیا گہوارے میں بھی بات کرے گا اور بڑا ہو کر بھی بات کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی بنے گا اور ان کتابوں کی تصدیق کرے گا جو پچھلے بار آئی ہیں۔ اور تو حضرت مریم نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بس وہ ایک کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات میں موجود ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ دیکھو تمہارے آگے میں مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے۔ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں مادرزاد اندھے کو برابر کرتا ہوں اور کوڑی کو درست کرتا ہوں، اور تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم گھر میں کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا کچھ ذخیرہ کر کے آئے ہو، اور میں تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہوں اللہ ہی میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے سازش کی اور ان کے خلاف مکر کیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے اٹھا لوں گا اور ان لوگوں کے شر سے میں بچا لوں گا، اور پھر اس کے بعد جو لوگ تم پر ایمان لائیں گے ان کو میں ہمیشہ کے لیے فوقیت دوں گا ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا جبکہ وہ آزمائے گئے کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ
کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی۔ کہا گیا یہ علم آنے کے بعد بھی اگر تم روح گردانی کرتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اہل کتاب سے، آؤ ہم اور تم آ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اہل کتاب میں سے تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو اور حق پر باطل کا رنگ چڑھا کر اسے مشتبہ کرتے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے؟ پھر کہا گیا کہ اہل کتاب تعالو یا اہل الکتاب تعالو الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف تو جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک سا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے اپنا رب نہ مانے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا کریں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح کہا گیا اہل کتاب تم جس معاملے میں علم تھا تمہارے پاس تم نے بحثیں کر لی اور اب تم ان باتوں میں بھی بحث کرنا چاہتے ہو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر کہا کیا تم ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم سے حجت کرتے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ مسلم یکسو تھے، پھر وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم دونوں سب کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ تمام اہل کتاب ایک سا نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں آپ ایک پہاڑ برابر بھی کوئی سونا دے دیں تو اس میں وہ رتی برابر تبدیلی نہیں کریں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ایک کوڑی بھی دے دیں تو پھر وہ اس میں خیانت کر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ ان کے پیچھے پڑیں تب وہ آپ کو لوٹائیں گے۔ یہ معاملہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے ساتھ ہم سے کوئی باس پرس ہونے والی نہیں ہے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا بے لاگ ہے۔ فرمایا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو جسے تم عزیز رکھتے ہو، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کہا گیا کہ کہو اللہ نے سچ کہا اور تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ پھر کہا گیا کہ وہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ وہی ہے مکے میں، اور اس میں جو ہے لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہے۔ پھر فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی اللہ کے گھر کو جانے کی قدرت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل کتاب میں کا ایک گروہ ایسا ہے جو تمہیں راہ راست سے ہٹا دینا چاہتا ہے، اور پھر کہا گیا کہ اے اہل کتاب تمہارا یہ کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہو اور لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہو اور جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل کتاب میں کا ایک گروہ اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ تم جو ہے ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو، اور تم ان کے طریقے پر ہرگز نہ چلو۔ پھر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ایسا ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ اے لوگوں اللہ کی رسی تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ کرو، اور یاد کرو اس نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور یاد کرو اس نعمت کو جب کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمہیں بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو جو ہے نیکیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ ذکر کرو اس وقت کا، قیامت کا، جب کہ کچھ چہرے کالے ہوں گے اور ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی اور وہ اللہ کے عذاب
کا شکار ہو جائیں گے اور کچھ چہرے اس وقت تر و تازہ رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ پھر فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر کہا گیا کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا، اس کی تصدیق نہیں کی۔ پھر فرمایا گیا یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ تمہیں کچھ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرو اور تقوی سے کام لو تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر کہا گیا کہ اگر یہ تم سے مقابلہ کریں گے تو پیٹھ پھیریں گے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی ہے، اور زمین پر کوئی جائے قرار وہ نہیں پاتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کچھ انہیں جو ہے سہارا دے دے یا لوگ کچھ سہارا دے دے جس کے بل بوتے پر وہ جی سکتے ہیں۔ تم مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا ہمراس نہ بناؤ، وہ تم تو ان کے طرف محبت کی طرح ڈالتے ہو لیکن وہ تمہارے سے دشمنی رکھتے ہیں، اور تو ان کی دشمنی ان کے زبان سے نکل پڑتی ہے، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہوئے اس سے بہت زیادہ شدید تر ہے۔ ان سے تمہیں کچھ اچھائی ہوتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور تمہیں کچھ برائی لگتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور تمہاری ہر بھلائی سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ان سے کہو قل موتوا بغیظکم، کہ تم اپنے غیظ میں اور اپنے غصے میں آپ جل مرو، اور اللہ تعالیٰ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب یہاں سے جنگ احد کا تذکرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی راہ میں لڑی جانے والی یہ دوسری جنگ تھی، جس میں پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، بعد میں وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، لیکن کافر فتح یاب ہونے کے باوجود فتح سے فائدہ اٹھائے بغیر چلے گئے۔ اس طرح معاملہ برابر سرابر کا ہوا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قومیں جو ہے شکست سے بھی بہت کچھ سیکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہاں سے اس واقعے سے تمہیں کیا سبق لینا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ لوگوں کو جا بجا معمور کر رہے تھے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایک گروہ تم میں سے بزدلی پر آمادہ ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور کہا کہ اگر آج جنگ ہوتی تو ہم ضرور شریک ہوتے، یہاں یہ جنگ میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ بزدلی پر آمادہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینت نازل فرما دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریے جب آپ دعا کر رہے تھے، اور دعا یہ کر رہے تھے کہ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا کہ 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے ہم مدد کریں گے، اور یہ بات ہم نے اس لیے بتا دی تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور مسلمانوں کو بھی اطمینان نصیب ہو جائے، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ جب بھی مدد ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ پہلے تو تم جو ہے فتح حاصل کر رہے تھے اور اللہ نے اپنے وعدہ پورا کر دیا، لیکن جو ہی وہ چیز تمہیں دکھائی گئی جو تمہیں محبوب تھی یعنی مال غنیمت، تو تم نے بزدلی دکھائی اور تم اپنے نبی کی بات کو اور اپنے امام کی بات کو نہیں مانا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معمور کیا تھا تیر اندازوں کو کہ تم یہیں پر رہنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم مر بھی گئے ہیں اور ہماری ناشے لوچی جا رہی ہے تب بھی تم وہاں سے نہ ہٹنا، لیکن جو ہی مسلمانوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے تو مال غنیمت لینے آ گئے، اور پیچھے سے خالد بن ولید جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے۔ تو فرمایا گیا اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم دوڑے چلے جا رہے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار کر بلا رہے تھے، لیکن تم ان کی پکار پر کم ہی جواب دے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی، جس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر اونگ طاری ہوئی۔ پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غم اس لیے تمہیں دیا، غم پر غم اس لیے دیا تاکہ جو کچھ چیز تمہارے سے چلا جائے یا جو مصیبت تم پر آئے تم اس پر ملال نہ کرو، اور یہ سمجھ جاؤ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور یہ مصیبت جو آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے،
منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات اگر مانی جاتی تو تم قتل نہیں ہوتے۔ مسلمانوں ایسا خیال نہ کرو، یہ کافروں کا خیال ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دل میں ان کی حسرت باقی رہ جائے۔ یہ بات یاد رکھو کہ موت جب بھی آتی ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ موت کا معاملہ ایسا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانتے تو مارے نہیں جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی موت انہیں اپنی قتل گاہوں کی طرف لے چلے جاتی ہے۔ آدمی کو جہاں مرنا ہے وہاں مرتا ہے، جس وقت مرنا ہے وہاں مرتا ہے۔ پھر بعد میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں رزق پا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس خوش و خرم ہیں، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ابھی اللہ کے یہاں سے اللہ کے پاس نہیں پہنچے ہیں، اور وہ جان گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ یہ کافر یہ کہتے تھے کہ اگر امامت میں ہمارا کوئی حصہ ہوتا تو پھر ہماری بات مانی جاتی تو شکست نہیں ہوتی۔ تو فرمایا گیا ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں امامت میں حصہ دیا جائے، حالانکہ ان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اس کی پکار پر لبیک کہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہو گیا جنہوں نے دعائیں کی اور اللہ کی راہ میں جنگ لڑی اور جان و مال سے بازی لگائے۔ پھر فرمایا گیا کتنے ہی نبی ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں نبیین کے ساتھ لڑے اور نہ انہوں نے گھٹنے ٹیکے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور پھر وہ ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پروردگار ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما، اور تیری راہ میں جو کچھ غلطیاں ہم سے ہو گئی اسے درگزر فرما، واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا۔ پھر یہ بتایا کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ ڈرو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ پھر فرمایا گیا اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے جنگ بدر کے موقع پر فریق ثانی کو چوٹ لگ چکی ہے، اور تم اللہ سے وہ چیز کے طلبگار ہو یعنی جنت کے جس کے وہ طلبگار اور امیدوار نہیں ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ جو مصیبت آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون لوگ مومن ہیں، کون لوگ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے ہیں، اور کون لوگ بزدلی دکھانے والے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا مہربانی کی جب انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو یتلو علیہم آیاتی، جو ان کی ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ پھر کہا گیا کہ کافر یہ کہتے ہیں، منافقین یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہاں ہوتے تو نہ مارے جاتے، تو گویا کہ وہ جو ہے موت سے بچانے والے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ جب تمہاری موت آئے تو تم اپنی موت سے بچنے کی کوشش کر لو، یہ کافی ہے۔ پھر اس کے فرمایا گیا کوئی ذی روح نہیں مرتی مگر اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم ہی سے مرتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ہر ایک کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے اور ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ذکر کرو اس وقت کا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرایا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہے، تو اہل ایمان نے کہا یہ تو وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا ہے۔ یہ شیطان تھا جو تمہیں اپنے ساتھیوں سے اور چیلوں سے ڈرا رہا تھا، تم ان سے نہ ڈرو۔ پھر کہا گیا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے خیر نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ پھر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان لوگوں سے جو زخم پر زخم کھائے اور پھر بھی انہوں نے مقابلہ کیا۔ یعنی جنگ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کافروں کا تعاقب کیا جائے تاکہ وہ پلٹ کر نہ آئے، تو زخمی حالت میں بھی صحابہ جو ہے ان کا تعاقب کرے، ان کا پیچھا کرے۔ اور جب ابو سفیان کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان اس کے پیچھا کر رہے ہیں تو وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، اس کی ہمت نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ پھر یہ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم غنی ہیں اور اللہ تعالیٰ فقیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہم یہ سب باتیں ان سے کی لکھ رہے ہیں اور انہیں بھرپور سزا دیں گے۔ پھر اس کے بعد اختتام ہوتا ہے اس سورہ کا، اور اختتام یہ ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اِنَّ فِي خَلْقِ، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں،
बेशुमार निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते हैं और जो जिक्र भी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जो उठे बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और ज़मीन व आसमान की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते हैं। वो पुकार उठते हैं कि परवरदिगार तूने ये सब चीज़ें अबस और बेकार पैदा नहीं की। वो दुआएं करते हैं रब्बना कि परवरदिगार तूने जिसे जहन्नम में डाल दिया उसे वो तो बर्बाद हो गया, तू हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। परवरदिगार हमने ईमान लाए हैं, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो पुकार रहा था, हम उस पर ईमान लाए हैं। फिर फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को सुन लिया और कहा कि मैं तुम में से किसी के अमल को ज़ाया करने वाला नहीं हूँ, जो भी तुम में से या मर्द हो कि औरत हो हम उसको भरपूर जज़ा देंगे। उसके बाद फरमाया गया कि ये ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की ये ज़मीन में चलत फिरत आपको किसी धोखे में ना डाले, ये इनको दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ताला देने वाला है। और फिर अहले किताब को भी तंबीह की गई। फिर आखिर में इस सूरे का इख्तिताम ऐसा होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, क्या लोगों जो ईमान लाए हो सब्र करो, बातिल परस्तों के मुकाबले में पामर्दी दिखाओ, और या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु, और आपस में मिलजुल कर रहो और अल्लाह से डरो, शायद कि तुम फला से हम किनार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरे आले इमरान का खुलासा इख्तिताम को पहुँचा।